24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 14 of English Grade 5. The unit title is A Little Kindness. Let's have a look at the students' learning outcome. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict the content or vocabulary of a text from pictures and title, etc. by using prior knowledge. Apply critical thinking to understand and interact with the text using intensive reading strategies while reading to skim through common graphical features such as a picture, a table, and illustration in the text. Use critical thinking to respond to the text post-reading. Apply world knowledge and own opinion to the text already read. Pronounce and practice more words with silent letters. Make polite requests for personal reasons. Locate or scan specific information to answer short questions. Guess meanings of different words from the context. Make anagrams from simple 2 or 3 syllable words. Illustrate the use and structure of the previously learnt tenses, present continuous, past continuous, and future continuous tenses in the speech and writing. Classify items, that is vocabulary, required for a given task or topic. Write a guided paragraph using ideas gathered and organized through various strategies. And demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to make polite requests for personal reasons. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Tell the students straight away that they are going to read about kindness in their next chapter. अच्छा, ये जरा मुख्तलिफ सा इंट्रोडक्शन है, आपने महसूस कर लिया होगा इस वक्त। ये ऐसा कभी शायद हुआ नहीं कि स्ट्रेट अवे, मतलब ये ऐसा इंट्रोडक्शन है जिसका इंट्रोडक्शन है ही नहीं। आप स्ट्रेट अवे अनाउंस कर रहे हैं कि भाई आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है काइंडनेस और आप काइंडनेस के बारे में पढ़ रहे हैं और काइंडनेस बताएं कि इसका मतलब क्या है. बट बिफोर दैट टेल देम टू ओपन देयर बुक्स एट पेज 123 and explain the 3 sentences given under getting started. Involve yourself too in the discussion. पेज 123 पर जो है गेटिंग स्टार्टेड वाला हिस्सा, जिसके आगे फूल बने हुए, ये सेंटेंस पढ़ेंगे बच्चे और एक एक का मतलब बताएंगे. काइंडनेस इज द क्वालिटी ऑफ केयरिंग अबाउट अदर्स एंड बीइंग फ्रेंडली एंड जनरस. दूसरों का ख्याल करना, ये काइंडनेस है. और उनकी जरूरत के वक्त खुले दिल के साथ दोस्तों की तरह मदद करना. एंड देन काइंडनेस इज मेंट नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस बट फॉर एनिमल्स टू. बल्कि मैं तो इसमें प्लांट्स को भी शामिल करूंगा. प्लांट्स ऑल्सो नीड योर काइंडनेस. अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस इज द मोस्ट पावरफुल, least costly and most underrated agent of human change. मतलब इसको इतनी अहमियत दी नहीं जाती जिंदगी में जितना ये अहम है कि कोई शख्स आपसे काइंडनेस की उम्मीद ना कर रहा हो
और आप उस पर काइंड हो जाएं और काइंडनेस का मुजाहिरा करें। तो ये अंडररेटेड है, हालांकि इसको इतना वैल्यू किया नहीं जाता, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल है। Go to the text now. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. A little kindness. One day in spring season, 4 men were riding on horseback along a country road. These men were lawyers and they were going to the next town to attend the court. It had rained and the ground was very soft. Water was dripping from the trees and the grass was wet. The 4 lawyers rode along, one behind another, for the pathway was narrow and the mud on each side of it was deep. They rode slowly, talked, laughed, and were enjoying. As they were passing through a grove of small trees, they heard a great fluttering over their heads and a feeble chirping in the grass by the roadside. Stith, stith, stith came from the leafy branches above them. Cheep, cheep, cheep came from the wet grass. "What is the matter here?" asked the first lawyer. "Oh, it's only some old robins," said the second lawyer. "The storm has blown 2 of the little ones out of the nest. They are too young to fly, and the mother bird is making a great fuss about it." "What a pity! They'll die down there in the grass," said the third lawyer. "Oh, well, they are nothing but birds," said the first one. "Why should we bother?" "Yes, why should we?" The 3 men, as they passed, looked down and saw the little birds fluttering in the cold, wet grass. They saw the mother robin flying about the crying. Then they rode on, talking and laughing as before. In a few minutes, they had forgotten about the birds. But the fourth lawyer, whose name was Ibrahim, stopped. He got down from his horse and very gently took the little ones up in his big, warm hands. They did not seem frightened. They chirped softly, as if they knew they were safe. "Never mind, my little fellows," said Ibrahim. "I will put you in your own cozy little bed." Then he looked up to find the nest from which they had fallen. It was high, much higher than he could reach, but Ibrahim could climb. He had climbed many a tree when he was a boy. He put the birds softly, one by one, into their warm little home. The 2 other baby birds were happy. Soon the 3 lawyers who had ridden ahead stopped at a spring to give their horses water. "Where is Ibrahim?" asked one. They were surprised to find that he was not with them. "Do you remember those birds?" asked Mr. Jamal. "It is very likely he has stopped to take care of them." In a few minutes, Ibrahim joined them. His shoes were covered with mud. He had torn his coat on the thorny tree. "Hello, Ibrahim," said Mr. Ahmed. "Where have you been?" "I stopped a minute to give those birds to their mother," he answered. "Well, we always thought you were a hero," said one of them. "Now we know it." Then all 3 of them laughed heartily. They thought it so foolish that a strong man should take so much trouble just for some worthless young birds. "Friends," said Ibrahim, "I could not have slept tonight if I had left those helpless little robins to perish in the wet grass." Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Little. इस वर्ड का ऑनरेबल टीचर पहले भी जिक्र हो चुका है 1 से ज्यादा दफा। बस इतनी सी बात है कि इसको लिटिल नहीं कहना, लिटिल कहना।
lawyer. کچھ لوگ اس کو غلطی سے لائر بھی کہہ جاتے ہیں، یہ بھولتے ہوئے کہ اگر اس کو وہ لائر پڑھیں گے تو وہ ایک اور لفظ بنتا ہے جس کے معنی ہے جھوٹا. بہائنڈ، بیہائنڈ نہیں کہنا، بہائنڈ. فلیٹرنگ، فلیٹرنگ اسٹریس ایل پر ہے. ویٹ، آپ کو یاد دلاؤں آنریبل ٹیچر، ڈبلیو اور وی کی کہانی کہ ہمیں ڈبلیو کیسے بولنا چاہیے اور وی کیسے بولنا چاہیے. I very clearly remember that I've explained such things about W and V at least twice in the past. So مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ضرورت ہے تفصیل میں جانے کی. ویٹ کو W کے ساتھ اسی خاص آواز میں پڑھنا چاہیے. Climb, B is silent اور stress is on L. Surprised، اب اس میں stress R پر ہے. Surprised، surprised نہیں کہنا، surprised. Tonight، tonight، اب اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں خاص طور پر. ایک تو یہ کہ او جو ہے اس کو او والی ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، ا والی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا. Tonight، اور دوسرا N پر stress ہے. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. Page is 126. SLO is number 12. Son: Assalamu alaikum Baba. Father: Wa alaikum assalam. How are you? Son: I'm fine Baba. I want to ask you for something. Father: Yes, sure. What is it? Son: I want a mobile phone of my own. Father: Do you want it or do you need it? Son: I don't know. I think I want it because a friend of mine has his own mobile phone. Father: I'm sorry, my son. I'll get you the one only when you need it. Son: Okay, Baba, I understand now. I will wait till the time I really need it. Father: That's great. I appreciate that you have understood. Honorable teacher, میں آپ کو ویسے تو نہیں خیر بتاتا عام طور پر کہ میں اس میں کیا کیا ایکسٹرا کاوشیں کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، لیکن یہ میں نے کہیں ایک کہانی پڑھی تھی تو میں نے یہ جو آپ اس جملے پہ غور کیجیے گا، Do you want it or do you need it؟ تو بچے سے جب آپ ایسا سوال کریں گے تو وہ تو سوچ میں پڑ جائے گا، کیونکہ وانٹ اور نیڈ میں جو فرق ہے وہ اگر بچہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کو سمجھائیں گے. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Country, territory of a nation. Suburbs, مضافات جس کو آپ کہتے ہیں، شہر کے باہر کا علاقہ. دیہات، زرعی زمین وغیرہ کا نظام. Grove, forest, woods. Flutter, tremble, vibrate. Feeble, very weak. Robin, a small brown bird with a red breast. بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے. Fuss, confusion, controversy. مطلب چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنا، کچھ سمجھ نہ آنا، افراتفری وغیرہ وغیرہ، یہ فس کہا جاتا ہے. Let's come to anagrams now. Page 128. SLO is number 8. اس پہ بہت باتیں ہوئی ہیں پہلے، کئی مرتبہ میں نے بات کیا، اور مطلب ایک لفظ کے جو لیٹرز ہیں ان کی مدد سے جتنے اور ممکن طور پر ورڈز بن سکتے ہیں وہ بنانا. اور میں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اٹس اے فن ایکٹیویٹی. اب بچوں کو کروائیں، بے شک کمپٹیشن کروائیں، بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بھئی کون سب سے زیادہ ورڈز بنائے گا، اور بچوں میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے اس سے کہ وہ نئے نئے ورڈز بنائیں. اور پھر بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ورڈ تو بنا دیا انہوں نے، لیکن ان کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ ورڈ صحیح بنایا یا غلط. وہ پھر ڈکشنری سے کنفرم کرتے ہیں اور اگر وہ واقعی ورڈ صحیح نکل آئے تو ان کو ایک سرپرائز ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور کم از کم وہ ورڈ ان کی ووکیبلری میں
ایڈ ہو جاتا ہے. So refresh the students' knowledge about anagrams with the help of do you remember. پڑھ دیجیے گا. Give them a couple of words to make new words from them. You may go for an anagram competition, جس کا میں نے اس سے پہلے ذکر کر. یہ پیج 129 پہ do you remember ہے. This is I'm sorry, غلط کیا گیا میں. This is 128, پیج نمبر 128 پہ do you remember ہے. یہ پڑھ دیں, ان کو سمجھا دیں. An anagram is a word or a phrase that is made by arranging the letters of another word or phrase in different order. For example, an anagram of listen is silent. اور بھی بہت سارے words بنتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کلاس 5 کا لیول ہے, اور اس میں آپ کم از کم 3 word letter کی شرط رکھ دیں. اب listen میں فوری طور پر دیں, list بنتا ہے, 10 بنتا ہے, نیٹ بنتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو پھر ظاہر ٹائم لگے گا. میں نے کہا کہ اٹس اے فن ایکٹیویٹی, اور آپ بچوں کو ضرور کروائیں گے. گرامر اگین, ٹینسز, پیج 129, SLO 9. میں اب اس پہ مزید کچھ نہیں کہوں گا, بہت کچھ پہلے کہتا رہا ہوں. Revisit the table of tenses referred to in the tutorial on Unit 13. Task the students to make sentences of the given tenses. Let's come to creative writing now. Writing a paragraph on bird watching. Page 131, SLO is 11. پیراگراف پہ بھی بہت باتیں ہو چکی, لکھ لیں گے بچے, لیکن you will talk to the students on bird watching. اچھا, یہ ان سے برڈ واچنگ پر, ظاہر ہے آپ, میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سے انگریزی میں برڈ واچنگ پر بات چیت کیجیے گا. اور اس کے لیے 2 کام میں ریکمینڈ کرتا ہوں. 1, کہ برڈ واچنگ پر آپ کچھ انفارمیشن نیٹ سے گوگل کر کے آپ ضرور اکٹھی کر لیجیے گا وہ معلومات, اور آپ انجوائے کریں گے. آئی کین شو یو آنریبل ٹیچر, برڈ واچنگ ہابی ہے کچھ لوگوں کی, بڑا مزہ آتا ہے if you watch the birds. اب گھر میں بیٹھے ہی, کیونکہ چڑیاں تو بہرحال ہوتی ہیں, کوے بھی آ جاتے ہیں, چڑیاں تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے گھروں میں موجود ہوتی ہیں. آپ ان کی جسامت, ان کی شکلیں, ان کے ایکشنز, اور چڑیوں کی آپس میں, بلکہ سارے پرندوں کی آپس میں کمیونیکیشن. مثلا میں نے دیکھا ہے کہ چڑیوں کے پاؤں ان کی جسامت کے لحاظ سے بہت بڑے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ آپ خود تلاش کیجیے گا, میں نہیں بتانے والا. So, talk to the students on bird watching. Tell them in advance to search the information from the internet. Take their notes and then write the paragraph. یہ ایسا پیراگراف نہیں ہے کہ وہ آف دا کف اس کو لکھ سکیں. ان کو آپ بتائیے گا پہلے 1 آدھ دن 2 دن کہ بھی ہم نے یہ پیراگراف بعد میں لکھنا ہے, یا جس دن آپ یہ چیپٹر ختم کریں تو اس دن آپ بتا دیں کہ I give you 2 days to write this paragraph on bird watching. آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں سے انفارمیشن اکٹھی کریں, نوٹس اپنے لیں, اور اس کے بعد آپ یہ پیراگراف لکھیں. Check their work with regard to both ideas and syntax. میں عام طور پر زیادہ زور دیتا ہوں سنٹیکس پر, کیونکہ لینگویج پر زیادہ آپ توجہ دیں, لیکن یہاں یہ برڈ واچنگ پر جو پیراگراف ہے اس میں آئیڈیاز پر بھی زور دینے کی بات کر رہا ہوں. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. But before I say Allah Hafiz to you, this being the last tutorial of English of grade 5, اب تک میں نے آنریبل ٹیچر 5 کتابوں پر ٹیوٹوریلز کیے ہیں. آج آخری کتاب کا آخری چیپٹر کر رہا ہوں. میں نے اس سفر کو بہت انجوائے کیا, اینڈ آئی سنسیئرلی ہوپ دیٹ یو ہیو لرنڈ سم تھنگ نیو. بٹ بفور آئی سے اللہ حافظ ٹو یو, آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو a
parting advice. دیکھیں آپ لینگویج ٹیچرز ہیں, ایڈوائس میری یہ ہے ٹو اسٹارٹ وتھ کہ آپ لینگویج ٹیچرز ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ لینگویج لرنرز کے موڈ میں رہنا کبھی ختم نہ کرنا. یہ زبان دانی, لینگویج لرننگ عمروں کا کھیل ہے. اب اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی آپ کو واضح نصیحت نہیں کرنے والا, صرف 3 گزارشات کروں. If you want to remain a good language learner and also be able to teach the students the language, English language, for that matter any language, تو 3 گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. 1, پڑھتے رہا کریں. ریڈ اینڈ ریڈ. وہ فکشن ہو, وہ شارٹ سٹوریز ہوں, وہ کوئی سیریس لٹریچر ہو, وہ کوئی بیوگرافیز ہوں, وہ کوئی آٹو بیوگرافیز ہوں, واٹ ایور, پڑھتے رہا کریں. یہ آٹومیٹکلی آپ کی ووکیبلری بھی بڑھے گی, آئیڈیاز بھی آپ کے پاس جمع ہوتے رہیں گے. دوسری, ڈیولپ دی ڈکشنری ہیبٹ. اب میں اس پہ اتنا بار بار زور دے چکا ہوں کہ اب مزید کچھ کہنا اچھا نہیں لگتا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈکشنری آپ کو کیا کیا دیتی ہے, دے سکتی ہے, اور کیا کیا دے گی. اینڈ تھرڈ اینڈ لاسٹ ریکویسٹ, دیکھا میں نے ایڈوائس نہیں کہا, میں نے ریکویسٹ کہا, کیپ پریکٹسنگ دس اسپیکنگ اسکل. دنیا کی کوئی اسکل ایسی نہیں ہے جو بغیر پریکٹس کے آپ بہتر کر سکیں. And let me tell you, honorable teacher, you are the luckiest people being teachers, because you, اور ہاں میں نے کہا نا کہ پریکٹس کے بغیر اسکل نہیں سیکھی جا سکتی, اور پریکٹس کے لیے you always need a field, and you are the luckiest people because you already have the field. آپ کے پاس تو کلاس روم پریکٹس فیلڈ ہے, اور بچوں کے سامنے آپ نے بولنی ہے انگریزی. نہ وہ تنقید کریں, نہ وہ آپ کو ایویلویٹ کرے, آپ کو خطرہ کیا ہے. So with these words, honorable teacher, I thank you for your patient hearing throughout the tutorials, and اللہ حافظ. پھر ملیں گے اگر خدا نہ